بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے درمیان بحریہ ٹاؤن کے وہ متاثرین موجود ہیں کہ جن کے چیک باؤنس ہو گئے تھے، اور جماعت اسلامی چونکہ مستقل اس کام میں فالو اپ میں لگی ہوئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے مستقل کوششیں ہو رہی ہیں کہ جتنے مسائل ہیں ان کو ہم ٹیک اپ جب کیا ہے تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیر سویر بہت ساری چیزوں میں ہو رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن آج جو خوشی کا موقع ہے کہ کچھ پے آرڈرز جن کے چیک باؤنس ہو گئے تھے اور وہ پریشان تھے، ان کے گھر میں بہت سارے مسائل ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی، تو محترم جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، سربراہ پبلک ایڈ، جن کی سربراہی میں یہ سارا کام اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے میں درخواست ہم نے کی ہے کہ آج یہاں موجود رہیں اور اس موقع پہ جو پے آرڈر ہیں وہ متاثرین میں تقسیم کریں. تو آئیے جی، کس کس کے پے آرڈر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات میں یہ کرنی چاہ رہا تھا کہ ہماری اس جد و جہد کو شروع ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا، 8-9 مہینے بلکہ 10 مہینے میرے خیال میں ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جو ٹائمنگز طے ہوئی تھیں اس میں اس طرح معاملات نہیں ہو سکے. اس کی بعض وجوہات بھی رہیں، بار کے کرونا بیچ میں آ گیا، اس میں کافی ڈسٹربینس رہی، اور کچھ جو بحریہ ٹاؤن والے اپنے مسائل بتاتے ہیں، باہر کے بھی بلڈرز یا جو بھی یہ ڈیولپرز ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اس میں کئی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طریقے سے ٹیک اپ کریں. لیکن چونکہ جو جس وقت جدوجہد ہم نے شروع کی تھی، اس وقت اجتماعی مسائل جو تھے، جو 35% انہوں نے لگا دیا تھا ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ، اور اسی طریقے سے جو انہوں نے فورسڈ پوزیشن والی بات کی تھی، مینٹیننس چارجز کا معاملہ تھا، وہ بہت سارے جو اجتماعی مسائل تھے جس سے تمام لوگوں کا تعلق تھا، تو الحمدللہ وہ تو اس وقت حل ہو گئے تھے. اس کے بعد جو یہ انڈیویجول مسائل ہیں، ریفنڈ کے مسائل ہیں، ری ایلوکیشن کے مسائل ہیں، اس طرح دیگر مسائل ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ ہزاروں لوگوں کے مسائل ہیں، اور ہر ایک کا مسئلہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے ہمیں اس وقت بھی اندازہ تھا اور اب بھی اندازہ ہے کہ یہ جو ہماری کوشش ہے، جد و جہد ہے، یہ بہت طویل عرصہ لے سکتی ہے. لیکن ہم دوبارہ یقین دلانا چاہتے ہیں، یہ جو آج ہم تقریب کر رہے ہیں، اس تقریب کا مقصد کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہم بڑی اپنی رونمائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بلے بلے کوئی خوشیاں ہم ظاہر کرنی چاہ رہے ہیں. اس کا مقصد صرف لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جن لوگوں کے مسائل اب تک حل نہیں ہوئے، ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بالکل مطلب باحوصلہ رہیں اور پرجوش رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جس طرح کا وعدہ کیا تھا کہ آخری آدمی کے مسئلے تک، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ ہم نے ادارہ نور حق کے میدان کے اندر، اس کے جو لان ہے، اس کے اندر ہم نے یہ کیمپ لگا لیا ہے، اور مستقل روزانہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں. تو الحمدللہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ مسائل کو مختلف طریقے سے ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب چیک باؤنس ہونے شروع ہوئے بڑی تعداد میں، تو پھر ہم نے ان سے یہ طے کروایا کہ اب چیک جو باؤنس ہوئے اس کی جگہ آپ دوبارہ چیک نہیں دیں گے، اب آپ کو پے آرڈر دینا پڑے گا. تو الحمدللہ یہ پے آرڈر آنے شروع ہوئے. اس کے اندر بھی آج مجھے پتہ لگا کہ آج پے آرڈرز نہیں آئے، تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے، رکتا ہے، چلتا ہے، رکتا ہے. لیکن بہرکیف میری طرف سے یہ پیغام ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ پیغام ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو جدوجہد شروع ہوئی ہے، نجیب بھائی ہماری اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے تو مستقل یہاں ڈیرا لگا لیا، یہ تو اب روزانہ کئی گھنٹے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم مصمم ہے اور ہم اس میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس تقریب سے صرف ہم یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ مسئلے کم یا زیادہ حل ہو رہے ہیں، حل ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آخری مسئلے کے حل تک ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کو جن کو آج یہ چیکس مل رہے ہیں یا پے آرڈرز مل رہے ہیں، ان کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے. ہم آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی جو لوگ رہ گئے ان کے مسائل کو بھی اسی طریقے سے حل کروا دے. جزاک بہت اللہ. شکریہ سیف بھائی. اب آپ کے ہاتھ سے ہم عدنان علی صاحب کو دیں گے. عدنان علی صاحب لینے کے بعد ہاں نکال کے ہاں آگے یہ خالی لفافہ نہ چلا جائے. آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں ان کے چیک پے آرڈر کو. چلیں جی، بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ. کیا آپ محسوس آپ کر رہے ہیں میسج آپ؟ دینا چاہیں تو یہ میں یہ دیتا ہوں، یہ دے. جی عدنان کیسا لگ رہا ہے؟ جی السلام علیکم تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام قریب کر لیں علیکم. مائک. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی کا کہ ان لوگوں کی انتھک محنت کے بعد آج ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے چیک باؤنس ہونے کے بعد
ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اور بعض دفعہ چیک 3 دفعہ باؤنس ہونے کے بعد آج ہمیں پے آرڈر کی صورت میں رقم ہمیں کنفرمیشن کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے. تو اس جد و جہد میں اس رقم کے پیچھے اس پے آرڈر کے پیچھے جماعت اسلامی کی وہ جو سال پہلے جد و جہد شروع کی تھی اس کا ابھی سے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کے پہلے بھی یہ ان کی طرف سے ریزلٹس ملے ہیں لیکن جو چیک باؤنس ہو رہے تھے اس کا ریزلٹس آنا شروع ہوا ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں سے کہ وہ پریشان نہ ہوں. میں نے فائل جمع کرائی تھی آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اور جماعت اسلامی میں رجسٹریشن کے بعد مجھے جون میں یا جولائی میں چیکس ملے ہیں اور جون جولائی کے بعد چیکس ملنے کے بعد وہ بھی جماعت کی محنت سے. اور آج مجھے پے آرڈر ملا ہے اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی سے بھی آپ بھروسہ رکھیں. یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں, انتھک محنت کر رہے ہیں. سردیوں کے دن ہیں, سردیوں کی راتیں ہیں, آپ دیکھیں کتنی ٹھنڈ ہے اور یہ لوگ صبح میں شام میں رات میں بحریہ ٹاؤن آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جماعت کے پلیٹ فارم پر آئیں, ان کا ساتھ دیں. ان لوگوں کو آپ لوگوں کی اتحاد کی یکجہتی کی ضرورت ہے. ان کے پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کا ساتھ دیں. دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا جس کے ریپرزنٹیٹیو آپ کو یہاں پر ملتے ہی نہیں ہیں. آپ ان سے ملنے کی کوشش کر لیں, آپ ان کے گھر چلے جائیں, ان کی بیٹھکوں میں چلے جائیں, آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر آپ کو سب سے اچھی بات ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹر سراج الحق صاحب ابھی آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے ملاقات کی, ان سے ہاتھ ملایا, ان کو اپنا مسئلہ بیان کیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ریپرزنٹیٹیو آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, آپ کے مسئلے کو سنتے ہیں. تو برائے مہربانی اچھے لوگوں کا انتخاب کریں, اچھے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہوں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں جو اپنے گھروں کی بیٹھکوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جن کو عام لوگوں کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا. تو برائے مہربانی اس پر بھی آپ سوچیں. میں پچھلے 2 الیکشن سے ووٹ دے رہا ہوں, لیکن جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں اب میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے صحیح ریپرزنٹیٹیو کون ہیں, کن کو ہمیں چننا چاہیے, کن لوگوں کو ہمارے درد کا پتہ ہے, ہمارے مسائل کا پتہ ہے. تو بس میں زیادہ نہیں ٹائم لوں گا. تھینک یو ویری مچ جماعت اسلامی کا, پبلک ایڈ کمیٹی کا, نجیب بھائی کا, سیف بھائی کا, حافظ نعیم الرحمان کا, فائق کا, دوسرے تمام لوگوں کا جو اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہماری پرابلمس کو حل کیا ہے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. بہت شکریہ بھائی. آپ سید شہزاد علی صاحب, ہاں بھائی شہزاد بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس فریم میں آ سکیں. چیک کر لیں کتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے آپ. فوٹو کاپیاں رکھی. ٹھیک ہے جناب عبد الحسیب بیرا صاحب. ہاں کریں گے, آپ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام لوگوں کو. کافی عرصے کے بعد یہ چیک جو ہے جو 2 مرتبہ میرے باؤنس ہوئے تھے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے, جو ان لوگوں نے ڈیٹ دی تھی, تو جماعت اسلامی اور پبلک ایڈ کی توسط سے یہ اب مجھے پے آرڈر ملے. اچھا, ہم پہ شک تو ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے. نہیں بالکل شک نہیں, میں تو پچھلے 1 سال سے یہاں پر آ رہا ہوں. تھوڑی سی بد اعتمادی تو پیدا نہیں ہوئی نہیں بالکل بھی نہیں. یہ سو گئے ہیں, ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. نہیں میں تو آنا جانا میرا چل رہا تھا, فون پہ بھی آپ سے مسلسل بات ہو رہی تھی. اور جماعت اسلامی کا میرا میسیج یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا آپ لوگ سب ساتھ دیں. بہت شکریہ عبد الحسیب بیرا صاحب. عبد الحسیب صاحب ماشاء اللہ, مبارک ہو بہت بہت آپ کو دیکھنے سے کھول کے. ایسے کیوں آئے گا, ارے بھائی آپ کچھ گفتگو کرنی چاہیں گے حسیب صاحب؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. باقی تو ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, دینے والا وہی ہے. فی سبیل اللہ رائے
ये लोगों को बड़े मेहनत से काम किया इन्होंने, वो कोई हमको तकलीफ़ नहीं हो रही, बिल्कुल हर बात हर जगह मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, पूछते हैं, बात सुनते हैं। आप लोग बड़ा मेहरबानी जमात इस्लामी का साथ दीजिए, फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, बिल्कुल इनसे कोई लालच नहीं है इनको। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। फातिमा वसीम साहिबा, आइए आइए आइए, माशाल्लाह। जब भाई फातिमा वसीम के अच्छा बेटी है माशाल्लाह। और चले जज़ाकल्लाह। कुछ गुफ्तगू करनी चाहेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम। और मैं आज ये जो चेक मैंने आपको दिखलाया, ये चेक देख के मैं इतना खुश नहीं हुआ, इसलिए ये पे ऑर्डर जो मुझे आज मिला इसको देख के मैं इतना खुश नहीं हुआ। जब मेरे को ये फ़ोन आया फाइक भाई का कि आप अपना पे ऑर्डर लेने आ जाइए, तो मैंने सबसे पहले टेलीफोन एक ऐसे आदमी को किया जो जमात इस्लामी को हर बात पे गाली बक देता है ना। तो मैंने कहा भाई आज मुझे जो है उन लोगों से मिल गया जिनके तुम दुश्मन हो, और किसी आदमी से कोई पैसा पाई इसलिए कि मैं वो मुझे समझता है जमात इस्लामी का हूँ। और हकीकत है कि मैं 40 साल वाबस्ता रहा और भरपूर काम करता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। और फिर जब से यह हमारी इलाकाई तंजीम बनी थी, जब से मैं जान के खौफ से अलहदा हो गया था। लेकिन मैंने मलिक रियाज साहब की दहलीज पे इतने धक्के खाए हैं, इतने धक्के खाए हैं कि हर चक्कर पे 2000 रुपये मेरे खर्च होते थे। हर चक्कर पर मैं जो है सारा दिन करना, ब्रिगेडियर मिलता ना वो फारूक मिलता, और स्टाफ तो बेचारा वो झूठ बोलने पर मजबूर है कि उसको मजबूर किया गया है। खैर फिर जब मैं यहाँ आया, ये तकरीबन आज 10 महीने पहले की बात है, जब मैंने यहाँ केस रजिस्टर कराया, फिर बीच में कोरोना आ गया, ये आ गया। मैं लोगों को अभी व्हाट्सएप पर ये मैसेज पे कहता था, लोग मुखालफत में आ जाते हैं कि जमात इस्लामी से हो गई और फलाना। मैंने कहता देखो भाई ये बात मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं जमात इस्लामी का कारकुन नहीं हूँ, महीनों जाता नहीं हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि 40 साल मैंने वोट जमात इस्लामी को दिया हमेशा, लेकिन एक मरतबा वोट नहीं दिया और एक ऐसे आदमी को वोट दे दिया जिससे मैं अल्लाह के दरबार में उससे तौबा इस्तग़फ़ार मांगता हूँ कि अल्लाह पाक इस शैतानियत में चला गया था, मैंने वोट दिया। और वो वोट दिया मैंने जनाब इमरान खान साहब को, है ना। इसलिए कि वो इससे पहले जो थे वो मैं समझता हूँ कि वो कम लोग थे, ये बड़े लोग हैं, उनसे कम से कम पता चलता था कि ये फलां आदमी बैठा हुआ है। इनका मुझे नहीं पता मेरे हल्का में कौन कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मुझे 1000% उम्मीद थी, मैं व्हाट्सएप पे भी कहता हूँ कि देखो यार एक उम्मीद रखो कि देर होगी, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ऊपर अल्लाह है, नीचे जमात इस्लामी है, ये ना बिकेंगे ना झुकेंगे, है ना। देर ज़रूर होगी, सबेर होगी। मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ छोटा सुन रहा होगा, मुझे कहने लगा छोड़ो यार ये काम नहीं होता। मैंने बोला भाई तू काम करा दो, तो आप काम करा दो, तुम्हारे इमरान खान के बल्ले चलो। मैं भाई कोई एक ऐसा तो आदमी मिले इस ज़मीन की एक छोटी सी विषय जो हरकत कर सकती हो। मलिक रियाज ने एक थाने के सिपाही को भी ख़रीदा हुआ है, कोई मुझे थाने की FIR कटवा के दिखाया चेक की वापसी की, जबकि ना काबिले उसका जमानत इसका जुर्म है ये, है ना। लेकिन कोई FIR मुझे कटा के दिखला है। मेरे एक साहब ऐसे जो दोस्त हैं, मैं उनसे कहा FIR कटा, यार कहने लगे वसीम भाई इंतज़ार कर लें, आप इंतज़ार कर लें। भाई ये लोग कम से कम आगे तो आए ना, इनको हमने क्या दिया। इन्होंने ज़िंदगी में, लोग कहते हैं जब बात किसी से करो यार जमात इस्लामी माल देती है, यार मैंने तो अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल करी, अपनी जवानी भी इस्तेमाल करी, मुझे कभी चारा नहीं दिया इन्होंने यार। मैं तो अपना पेट्रोल भी डालता था भाई, मेहनत भी करता था, वक्त भी लगाता था, है ना। ये फायक भाई आप देखें मुस्तकिल बेचारे बहरिया टाउन जाते हैं इसी कामों के लिए, अपनी गाड़ी अपना पेट्रोल मुस्तकिल। तो मेरी लोगों से ये दरख्वास्त है कि भाई जो नहीं है, आप मुझे पता है हमें लोगों को जो चेक मिल रहे हैं 100-150 जो हमारे लोग हैं, मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला जानता होगा या इनके दिल जानते होंगे। आज भी शायद अल्लाह इनको तौफीक दे, लोग वोट दे दें। मैं कहता हूँ हर आदमी जाने के बाद में ये बात अहद करे कि 25 से 50 आदमी मैं जमा करूँगा, वोट डालाऊंगा। ये अपने आप से वादा करे, अपने अल्लाह से वादा करे। मेरे भाई एक मरतबा सही लोगों को लेकर तो आओ, है ना। आप लाते हो नहीं, बातें बनाते, ये सब बहुतान तराजी होती है। और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के दरबार में बहुतान तराजी की बहुत बड़ी सज़ा है। नमाज की सज़ा नहीं है, इतनी बड़ी सज़ा नहीं है। कुरान पढ़ा, आपकी बंदगी अल्लाह का मामला है, माफ़ कर दे, लेकिन बहुतान से आपकी जान नहीं जुड़ेगी।
یہ ہر آدمی کو ایک الزام دے دینا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. آپ آئیں اور آپ جائیں, یہ آپ سے وعدہ نہیں لے رہے, آپ سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہے, نہ مجھ سے نہ آپ سے کسی. آپ جائیں اور جانے کے بعد میں ہر آدمی یہ عہد کرے, اپنے آپ سے عہد کرے, اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ ہم ہر آدمی 25 آدمیوں سے ووٹ ڈلا, اپنے گھر کے علاوہ 25 لوگوں سے ووٹ ڈلائے گا. اور اگر جدوجہد کریں کامیاب ناکام پھر بھی اگر ہو گئے نا تو کم سے کم اپنا ضمیر مطمئن ہو جائے گا. اور جب ہمیں موت آئے گی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ پاک ہم نے تو بہت کوشش کی, اب اگر نہیں لوگ مانتے ہم کیا کر سکتے ہیں. جزاک بہت اللہ جی, شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بس اگین میں جناب ایڈوکیٹ سیف صاحب کا اور خاص طور سے نجیب بھائی کا, کیونکہ ان سے بہت ٹچ ہوتے ہیں, اور فائق بھائی نے بیچارے جو ہے, میں ان کا بہت تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ فون بھی کرتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. یاسر رضوان صدیقی صاحب, یاسر صاحب آپ تو مٹھائی بھی لاتے تھے پہلے, آپ کی تو ہم نے کل کھائی ہے. بہت مبارک ہو یاسر صاحب, آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. نجیب صاحب ایڈوکیٹ مختصر پورا سر. ایڈوکیٹ صاحب, نجیب صاحب اور فائق صاحب اور ہمارے جتنے بھی متاثرین ہیں سب کو السلام علیکم. انشاءاللہ میں یاسر رضوان تو نہیں ہوں, میرا بیٹا ہے یاسر رضوان جو یہاں نہیں ہوتے, ان کے نام پر چیک ہے, میں ان کا والد ہوں. تو میں جنوری میں مجھے ملا تھا چیک نا اس کے لیے, اور اکتوبر میں اس کو یہ پے آرڈر ہے, یہ چیک ملا تھا جو پہلے. اچھا, تو پورے چیک 7 چیک مجھے ملا اور وہ باؤنس ہو چکا تھا. وہ پریشان رہا بہت زیادہ. اس کے بعد میں نے آیا یہاں پر فیق صاحب کے پاس, انہوں نے مجھے رجسٹریشن کروایا اور چیک جو ہے نا انہوں نے سبمیشن کے لیے کہا, لسٹ بنا دی. اتفاق کی بات ہے مجھے 4 چیک آلریڈی کلیئر ہو چکا تھا, 3 چیک اور چوتھا چیک بھی کلیئر ہو چکا تھا. یہ قدرتی طور پر ہوا, لیکن انشاءاللہ مجھے امید تھا جو ہو جائے گا انشاءاللہ, ہے نا. پھر میں نے ایک دفعہ دوبارہ باؤنس ہوا چیک, تو میں نے فیق صاحب کو بتایا جو بھائی مجھے کال آیا جو بھائی آپ چیک سبمٹ کریں. ہم نے کہا میں سبمٹ نہیں کروں گا, اس وقت تک سبمٹ نہیں کروں گا جب تک فیق صاحب مجھے آرڈر نہیں کر دیں, کیونکہ میں جماعت اسلامی کے تھرو آ رہا ہوں. تو پھر میں نے فیق صاحب سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ جمع کرا دیں فوری طور پر تاکہ آپ کو اس کے کلیئر ہو جائے. انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو گیا. یہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت محنت کی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان کے ساتھ ہوں, ووٹ میں بھی, ہمارا فیملی بھی, جب بھی ان کو ضرورت پڑے میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شیخ منصور کامران صاحب, صاحب بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ دیگر مسائل بھی حل کرے. گفتگو کرنے جائیں گے. جی جب مجھے بڑی مشکلوں کے بعد یہ چیک ملے تھے تو میں بڑا مطمئن تھا کہ چلو چیک مل گئے, اب میں جمع کراؤں گا اور پاس ہو جائیں گے. لیکن میں چیک جمع کراتا رہا اور یہ موقع آ گیا کہ اب چیک پہ نا اسٹیمپ لگانے کی جگہ نہیں تھی بینک والوں, بلکہ ایک چیک میرے پاس ہے ابھی جو بینک میں جمع تھا, اس وقت کرایا تھا کہ شاید یہ پاس ہو جائے گا, لیکن وہ بھی آ گیا, اب اس پہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر میں یہاں پر آیا تو میرے فائق بھائی سے ملاقات ہوئی, نجیب صاحب سے ملاقات ہوئی, تو مجھے امید بندی کہ شاید یہ کام ہو جائے گا. لیکن ٹائم تو لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور گروپ میں کافی لوگ مایوس بھی مجھے نظر آ رہے تھے, لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا, کیونکہ اس ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کوئی بھی جماعت آگے آنے کو تیار نہیں تھی, جو کراچی کا دعویٰ کرتی ہے بہت زیادہ, اور یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں, لیکن شاید کام کرتے ہوں, میرا کبھی کسی واسطہ نہیں پڑا. لیکن ملک ریاض کے حوالے سے اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی جماعت کسی لوگوں کا کام کرنے کو تیار نہیں تھی, بلکہ نام سننے کو ہی تیار نہیں تھی. اور جماعت نے یہ سارا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ لوگ اپنی امید کھو چکے تھے, اور وہ انہوں نے لوگوں کو امید دلائی ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. آج ہمیں چیک ملا ہے, کل باقی لوگوں کو ملے گا. اور جس طرح سے نجیب بھائی نے بات کہی ہے کہ آخر تک جب تک ایک بندے کا کام نہیں ہو جائے گا ہم اس کام میں لگے رہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے کہا ہے یہ اپنے الفاظ پورے کریں گے. اور جماعت میرے خیال میں کسی ووٹ وغیرہ کے لیے کام نہیں کری, نہ پوچھتی ہے کہ آپ کس جماعت کے یا نہیں ہے, نہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے کہاں تھے, کیا کرتے تھے, کیا نہیں تھے. میں آیا, میرا کام ہو گیا,
اور میں فائق بھائی کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن کوئی نزدیک نہیں ہے، اور اپنا اگر پیٹرول کر رہے ہیں، اپنی گاڑی یوز کر رہے ہیں، تو یہ خدمت خلق ہے میرے خیال میں. اور جن لوگوں کو چیک ملے گا اور جو آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے، میرے خیال میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. وہی ہماری اصل خوشی ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جی اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ یار لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے. تو بس میں آپ سب کا، نجیب بھائی کا، فائق کا، امین صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. کچھ عرصے کے بعد اور چیک ہوں گے، اور بلکہ پے آرڈر ہوں گے. اور جیسے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ باؤنس ہو گئے تھے اور 12 باؤنس ہوئے تھے، تو وہ ریسٹرکشن لگائی تھی کہ ہمارا اعتماد اب نہیں رہا ہے، آپ اس کو پے آرڈر بنا کے دیں. لہٰذا آج بڑی خوشی ہے کہ دوستوں کو پے آرڈر ملا ہے. آپ سب لوگوں کو بے انتہا مبارکباد. اور دوبارہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ فائق علی خان ہو، میں ہوں، یا میری پوری ٹیم ہو پبلک ایڈ کی، اور ہمارے ساتھ سیف بھائی سربراہی کر رہے ہیں، ہماری کمر کے اوپر موجود ہے، اور حافظ نعیم صاحب موجود ہے، تو انشاءاللہ ہر آدمی کے مسئلے کے حل ہونے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. آپ لوگوں کو آج ہم نے زحمت دی، اور اب آپ کی جو مسائل تھے، اللہ کرے ان پے آرڈرز کی بدولت وہ اس میں آسانی ہو جائے. بہت شکریہ.